مسلمان ملکوں کو بھی جو ہے وہ ایک مسلم نیٹو کی طرز کی ایک تنظیم یا فورس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنا دفاع کیا جا سکے. تمام مسلمان بلاک جو ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے. اس فوٹیج کے اندر جو ہے بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مسلح افراد جو ہے وہ احتجاج کرتے کرتے کمپاؤنڈ کے اندر آتے ہیں. دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آ کے جو ہے وہ کس طرح تہس نہس کرتے ہیں وہاں کی لوکل بلڈنگز کو. اس کے علاوہ جناب بھارتی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار یادو نے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا اور کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں بلکہ 100 کروڑ کا عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے. سوریہ کمار یادو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک متنازع بیان کے بعد سخت قانونی قدم اٹھاتے ہوئے ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب بڑا زبردست قسم کا رسپانس آ رہا ہے. 29 لاکھ سبسکرائبر کے لیے جو ٹارگٹ ہے اب صرف اور صرف 22,000 سبسکرائبر رہ گیا ہے. اور میرا خیال میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید جنوری کا پورا مہینہ شاید لگ جائے گا ہمیں وہاں تک پہنچنے میں، لیکن لگ رہا ہے کہانی جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے 29 لاکھ سبسکرائبرز کا یہ جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ نے صرف یوں کر کے سبسکرائب کا بٹن ایک دفعہ پریس کرنا اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک گھنٹی ہے بیل آئیکن جسے کہتے ہیں اسے بھی پریس کر دیجیے گا. اچھا جی، ہمارا واٹس ایپ چینل ہے، اس کا لنک نیچے کامنٹ سیکشن میں نمبر 1 کامنٹ پہ ہم نے پن کیا ہوا ہے. آپ نے اسکرول کر کے صرف اسے پریس کرنا ہے. واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا چینل کھل جائے گا. آپ نے فالو کا بٹن دبانا ہے اور آپ اس کے بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. جلدی جناب خبریں جو ہیں وہ شامل کریں گے. سب سے پہلے تو جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کہا ہے، پلان بھی پہلے سے یہی تھا کہ جی 8 فروری کو ملک بھر میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال اور یوم سیام منانے کا اعلان کیا ہے اور عوام سے جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ساتھ دینے کی اپیل کی ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، وائس چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، سیکرٹری جنرل اسد قیصر اور دیگر نے کراچی کے اندر محمد زبیر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر عشائیے کے بعد جو ہے یہ پریس کانفرنس کی. اچھا ویسے آپ دیکھیے وقت کیسے بدلتا ہے کہ یہی زبیر صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں جنرل باجوہ اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اب وقت کس طرح بدلا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ظاہری بات ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو مین ٹارگٹ ہے جو اس ساری کیمپین کا وہ ہے موجودہ ملکی اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی یہ پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تو یہی زبیر صاحب جو ہیں جو ایک زمانے میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے تھے اور اس ہائبرڈ نظام کے اندر اپنی پارٹی یعنی اس وقت کی مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ جگہ تلاش کیا کرتے تھے. آج جو ہے وہ وقت بدل گیا ہے اور آج جو ہے وہ، اور اس وقت مطلب ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ گورنر سندھ ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ کیسا وقت بدلا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب زبیر صاحب جو ہیں وہ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس از رائٹ، ان کا پولیٹیکل موو ہے ان کی، اور وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. جبکہ ان کے جو بھائی ہیں اسد عمر صاحب جو ایکچولی ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ اب پولیٹیکل سین کے اندر جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. جبکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جس طرح کی پالیٹکس انہوں نے کی پی ٹی آئی کے ساتھ، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ شاید وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس سارے معاملے میں، لیکن انہوں نے سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. اس موقع کے اوپر پریس کانفرنس میں جو ہے اچکزئی صاحب نے کہا جی پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. یہ بحران اندر سے پیدا کیے گئے ہیں. ملک کے کئی ادارے نوکر کا کام کر رہے ہیں. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، تاہم غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک فاقوں کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، تمام اداروں کا اجلاس بلائیں، آئیں اجتماعی دانش سے ملک کو مسائل سے باہر نکالیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر اور نواز شریف سے متعلق سوال کا جواب قومی اسمبلی میں دوں گا، حکومت سے مذاکرات سے متعلق سوال کا جواب اسلام آباد میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی تمام جماعتیں 5-6 نکات پر متفق ہوں، آپ دستخط کر دیں، بانی پی ٹی آئی سے میں کرا لوں گا اور قومی حکومت بنائیں گے. اچھا ویسے یہ اچکزئی صاحب کیپس آن ریپیٹنگ دس سینٹینس اگین اینڈ اگین. ان سے مختلف جگہوں پہ جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گارنٹی میری ہے، عمران خان کو میں بنا لوں گا. اب میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریکال، بلکہ میں کہوں گا اپنی ریسرچ ٹیم کو ذرا چیک کریں، یا آخری دفعہ محمود خان اچکزئی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کب تھی؟ مطلب یا تو کوئی ریسنٹ پاسٹ کے اندر اچکزئی صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہو نا، اور ان کا عمران خان صاحب کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو گیا ہے کہ وہ کہیں گے گل ہی کوئی نہیں، ساڈی گل ہو گئی ہے، جنہوں کہتے ہیں نا، مطلب وہ میرے پاس پوری گارنٹی ہے اس بات کی. تو میں صرف آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں، مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا پی ٹی آئی والوں، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ ان کا کسی وقت بھی میٹر اگر گھوم گیا، انہوں نے کسی بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لینا ہے. وہ کئی دفعہ جو ہے مطلب ان کے کئی لیڈروں کو جو ہے آگے مذاکرات میں بھیج کے
وہ بیچارے آگے سے کمٹ کر کے آتے تھے, جب آگے خان صاحب کو کہتے تھے خان صاحب تسی سانو مینڈیٹ دیتا سی, اسی جا کے کمٹمنٹ کر لی ہے, تو بعد میں خان صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس طرح تو ہونا ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو یہ تو اپنی پارٹی کے بھی نہیں ہیں. اچھا صاحب جو ہیں وہ تو اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں ان کی سے جو ہے وہ کتنی آگے چلتی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے تیرہ متاثرین, وادی تیرہ کے جو متاثرین ہیں جو یہ وہاں پہ آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں, تو تیرہ متاثرین سے ملاقات کے لیے وادی تیرہ کا انہوں نے دورہ کیا, اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیرہ کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. بار بار ناکامی کے باوجود بند کمروں کے فیصلوں سے باز نہیں آیا جا رہا. انہوں نے کہا 22 بڑے اور 14,000 چھوٹے آپریشنز کے بعد اب کیا ضمانت ہے کہ امن قائم ہو سکے گا. ناکام پالیسی کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے. مشاورت کی بات کریں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسمگلروں سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے مجھے اور میری قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے سینے میں اپنے عوام کے لیے درد ہے, اس لیے میری سرزمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میری حکومت نے پہلے دن سے امن کے لیے آواز بلند کی. ہم کل بھی آپریشن کے خلاف تھے, آج بھی ہیں, اور آئندہ بھی اس ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ میں متاثرین سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں سے ہوں اور مرتے دم تک پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. زور زبردستی اور بدماشی کے ذریعے آپریشن شروع کیا گیا. آپریشن کا اعلان کر کے عوام کو دکھ اور تکلیف میں جھونک کر بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تیرہ متاثرین کی مشکلات فوری کم کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں جو ہیں وہ ہنگامی اقدامات اٹھائیں, یہ انہوں نے حکم جاری کیا. اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردوں نے بینکوں میں جو ہے وہ لوٹ مار کی, اور تاہم سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں جو ہے وہ 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ جناب 15 سے 20 دہشت گردوں نے دہشت گردی کی یہ کارروائی کی. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن 2 بینکوں کو نشانہ بنایا. کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے بینکوں سے تقریباً 34 لاکھ روپے جو ہے وہ لوٹ لیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کر دیے. اس کے علاوہ لاہور کی مقامی عدالت میں عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. نازیبہ فیک ویڈیو, یہ بہت ضروری ہے, نازیبہ فیک ویڈیو جو ہے وائرل کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے سماعت کی. ملزمہ فلک جاوید کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت عظمہ بخاری نے اپنے وکیل کے ذریعے درخواست دائر کی کہ ٹرائل کے آخر میں ان کی گواہی ریکارڈ کی جائے, پہلے سرکاری گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے جائیں. فلک جاوید کے وکیل نے کہا قانون کے مطابق مدعیہ کا بیان پہلا قلم بند کیا جائے, عظمہ بخاری کا بیان ٹرائل کے آخر میں ریکارڈ نہیں ہو سکتا. فلک جاوید نے کہا کہ عظمہ بخاری کو آئندہ سماعت پر طلب کر کے بیان ریکارڈ کیا جائے. عدالت نے جو ہے وہ عظمہ بخاری کی درخواست کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ جناب رکن قومی اسمبلی نعیمہ کشور خان صاحبہ نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پہ شدید تشویش کا اظہار کیا. واٹس ایپ ہیکنگ اتنی بڑھ چکی ہے آج کل, اور پلیز آپ ذرا اس چیز کا دھیان دیجیے گا کہ اب یہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریوٹی اس کی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. سو پلیز بی ویری کیئرفل. آج کل واقعی واٹس ایپ ہیک ہونے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہی ہے, خاص طور پہ خواتین کو, بچوں کو, بزرگوں کو یہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈریبل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے ان کے اکاؤنٹس ہیک کر لینا اور ان سے فائدے جو ہے وہ نکالنا. آئیڈینٹی تھیفٹ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت کو چوری کر لینا. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو اس قسم کا اگر کوئی کوڈ آیا کرے, اچھا ایک اور بھی اس میں طریقہ کار ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جناب ایک میسج آیا میسیجز کے تھرو کہ آپ کا نا چلان ہو گیا ہے, اور آپ کا چلان یہ بڑی دیر سے پینڈنگ ہے, اگر آپ نے اس چلان کو نہ بھرا تو یہ 5 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور آگے جو ہے نا ایک لنک شیئر کیا گیا ہوتا ہے کہ جناب آپ اس لنک کو پریس کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چلان کھل جائے گا. یہ اس قسم کی بھی فیک بیسکلی میسیجز ہوتے ہیں. سو پلیز بی ویری کیئرفل کہ آپ کو اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ نہ آئے. اچھا ویسے احتیاطاً میں نے پھر بھی جا کے اپنا چیک کیا تو واقعی میرا کوئی چلان نہیں تھا, لیکن پھر بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح کا ایک فیک میسج بنا کے جو ہے وہ بھیجا. پھر کبھی اس طرح آتا ہے. پھر ایک دوسرا جو طریقہ واردات ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب فون آتا ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عام طور پہ یہ بھی ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے کے بجائے وائبر کے اوپر جو ہے وہ کالیں آتی ہیں. وائبر بھی واٹس ایپ کی طرح ایک ایپ ہے, اگر لوگ نہیں جانتے کچھ لوگ, تو وہ وہاں پہ کالیں آتی ہیں اور ان نون نمبروں سے آتی ہیں, اور وہاں سے جناب اسی طرح کہ میں آپ کے بینک سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو پا رہا. اگر آپ نے ویریفائی نہ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد ٹک کر کے آپ کو آپ کے بینک سے بیسکلی ایک میسج آتا ہے اور او پی ٹی جو ہے وہ آتا ہے.
اور اس کا بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس وہ نمبر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اسے ہیک کرنے کی پوری اٹیمپٹ جو ہے وہ کی جائے گی. آپ کا ای میل ہیک کرنے کی جو ہے وہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے اسی طرح کے میسیجز وغیرہ بھیج کے. تو پلیز بی ویری کیئرفل. یہ وارداتیے جو ہے یہ شروع ہوئے ہوئے ہیں. میں تو بلکہ اس کے اوپر سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر NCCI جو ہے اسے مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ آخری سلسلہ جو ہے وہ بند کیوں نہیں ہو رہا. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب PDM پنجاب نے جو ہے وہ لاہور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے سے متعلق جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے. موسم کی میں جانتا ہوں, میں ایکچولی آپ جانتے ہیں میں پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں تھا. میں حیران ہو گیا کہ ایکچولی, اور جب میں لاہور آیا ہوں تو لاہور میں اسلام آباد سے زیادہ سردی ہے, آپ یقین کریں. اور ایسی سردی ہے کہ وہ مطلب جبکہ ایکچولی اٹ شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. اسلام آباد میں زیادہ سردی ہونی چاہیے تھی, لاہور میں کم ہونی چاہیے تھی, لیکن میں تو کم از کم محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور میں اسلام آباد سے زیادہ سردی ہے. تو PDM پنجاب کے مطابق جو ہے وہ آج سے 19 جنوری کے دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا. 20 سے 23 جنوری کے دوران مری, گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری اور بارش کا امکان ہے. PDM کے مطابق 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. لاہور, سرگودا, گوجرانوالا, ساہیوال, ملتان, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور ڈویژنز میں جو ہے وہ بارش کا امکان ہے. تو بارش ایک قسم کی جو ہے وہ اچھی بات ہے. اسماگ لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, دھند کے لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ خشک جو کھانسی, نزلہ, زکام, اس قسم کی بیماریاں جو ہیں ان میں بھی کمی آ جاتی ہے جب بارش کم از کم سردیوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ قطر کے سابق وزیر اعظم ہے شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی. انہوں نے یہ جو ایک نیا اتحاد بن رہا ہے بٹوین سعودی عرب, ترکی اینڈ پاکستان, اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی مصر, سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجک دفاعی اتحاد کے قیام پر انہوں نے زور دیا اور اسے علاقائی اور بین الاقوامی ڈائنامکس کی تبدیلی میں فوری ضرورت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ستمبر 2025 میں طے پانے والا مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ, جس میں ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے, خطے کے تحفظ اور اس کے عرب اور مسلم ممالک سمیت اس کے استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی, پاکستان, ترکی, مصر اتحاد کا قیام ہمارے مفادات کے تحفظ اور مغربی اتحادی ممالک بالخصوص امریکہ کی پالیسیوں میں تیزی سے تبدیلیوں کے تناظر میں اپنی اجتماعی طاقت کو بڑھانے کے لیے طویل عرصے سے ایک فوری ضرورت رہا ہے اور رہے گا. اب یہ اس کے اوپر بڑا زور بیسکلی دیا جا رہا ہے کہ جو اس قسم کا ارینجمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے, جس میں اب ترکی کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ مطلب شامل ہو سکتے ہیں, اور پاکستانی تو ایک منسٹر نے اس کی کنفرمیشن بھی کی ہے کہ جی پچھلے 1 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا. اب اس کو مزید براڈ کرنے کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر لایا جائے. مطلب کچھ تجزیہ کار تو اس کو جو ہے وہ مسلم نیٹو کا نام بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح یورپین ممالک اور اس طرح دیگر کنٹریز کے اوپر ویسٹرن کنٹریز نے مل کے جو ہے وہ نیٹو کی ایک فورس بنائی ہے, اسی طرح مسلمان ملکوں کو بھی جو ہے وہ ایک مسلم نیٹو کی طرز کی ایک تنظیم یا فورس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنا دفاع کیا جا سکے. اور اسرائیلی جہریت جو بڑھتی جا رہی ہے اس میں تمام مسلمان بلاک جو ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں جناب آج جنگی جہازوں کا فضائی مارچ ہوگا جو عرب امارات پر حوثیوں کے حملے کی یاد میں جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے. فضائی مارچ میں جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے جو پورے ملک میں پرواز کریں گے. دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمد بن محمد بن راشد المکتوم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہفتے کے دن صبح 11 بجے اماراتی قومی ترانے کی آواز پر یکجہتی کا اظہار کریں. یہ فضائی مارچ خاص طور پر اس حملے کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں حوثیوں نے 4 سال قبل عرب امارات اور میزائلوں کا جو ہے وہ انہیں نشانہ بنایا تھا. اس کے علاوہ ایرانی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حالیہ فسادات میں ملوث دہشت گرد گروپوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3000 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. سیکورٹی حکام نے کہا ہے جی گرفتاریوں میں سرغنہ اسرائیل سے منسلک افراد, مسلح افراد اور ہنگامہ آرائی کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ زیر حراست افراد مہلک حملوں اور عوامی عمارتوں, مساجد اور سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں ملوث تھے. حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی دشمنوں کی جانب سے بدامنی کو ہوا دینے کی مسلسل کوششوں کے باوجود بہت سے شہری علاقوں میں امن لوٹ آیا ہے. اس کے علاوہ پریس ٹی وی نے جناب ایک CCTV فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے, اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاکنگ ایویڈنس آف دا پریزنس آف ٹرینڈ مرسنریز ان دا اصفہان رائٹس. اچھا, ایران جو ہے وہ بہت دیر سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایران کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ وائلنس وغیرہ بڑھایا جا سکے. اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے
وہ بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مسلح افراد جو ہے وہ احتجاج کرتے کرتے کمپاؤنڈ کے اندر آتے ہیں، اور یہ مطلب وہاں کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہاں پہ ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آ کے جو ہے وہ کس طرح تہس نہس کرتے ہیں وہاں کی لوکل بلڈنگس کو، اور جو مطلب مٹی کے تیل سے بھرے ہوئے جو ہے وہ بوم وغیرہ جو ہیں وہ بنا کے پھینکے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے، تو اس کی فوٹیج جو ہے ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی صورتحال کے اوپر جو ہے ایران آبزرور نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ایران اناؤنس دا سیجر آف 60,000 smuggled weapons destined for Tehran to cause urban clashes۔ 60,000 جو ہے وہ اسمگل شدہ اسلحہ جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو انہیں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ امن کا نوبل انعام جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور وہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی ہے، اور انہوں نے اپنا وہ انعام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میرے خیال میں جب سے میں صحافت کر رہا ہوں مجھے کوئی بندہ اتنا یاد نہیں آتا جو اپنے منہ سے کہتا تھا میں نے نہیں پتا میں نے نوبل انعام چاہیے تھا، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو ان کو نوبل انعام جو ہے وہ نوبل انعام ان کو نوبل والوں نے تو نہیں دیا، لیکن جس خاتون کو دیا تھا وینیزویلا میں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا، تو وہاں کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے پاس جو نوبل انعام تھا وہ انہوں نے جا کے ان کو دے دیا کہ بھائی جان تسی رکھو، یہ آپ رکھ لیں، آپ اتنا کہہ رہے تھے مجھے چاہیے تو آپ نے بولے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے بھی لیا، مطلب وہ بندہ ایک کہتا ہے نا کہ وہ کوئی عزت لحاظ میں کہتا ہے نہیں 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 یہ میرے نام نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں، آپ بنتا نہیں ہے آپ، مطلب یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1992 کا اگر ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے تو بندہ ہے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا عزت لحاظ میں کسی کو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ آپ لے لیں، اگلا کہ ہاں دے دیں مجھے، ٹھیک ہے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لے لیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کی۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چابہار کی جو ایک بندرگاہ ہے ایران کے اندر جس میں سے انڈیا اب پل آؤٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کے میڈیا کے اندر بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے اس بات کے اوپر، تو اس سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایز یو آر اویئر آن 28 October 2025 the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver valid till 26 April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. Basically بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے جب انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے، نسبتاً چلیں اچھے تھے، تو تب چابہار کے جو بندرگاہ تھی جو بیسکلی جس کا کنٹرول جس کا سب کچھ آپریشن جو ہے وہ انڈیا نے سنبھالا ہوا تھا، تو انڈیا کو امریکہ کی جانب سے ویور دیا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ باقی تو ہم نے ویسے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں لیکن آپ ایران کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرتے رہے۔ اب بیسکلی یہ خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اپنا وہ جو ویور ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پل آؤٹ کر لیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کس طرح کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے حوالے سے ہے، جس کا ایک وفد جو ہے وہ جلد بنگلہ دیش کا دورہ کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ وہ ICC مینز T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت سے متعلق معاملات پر براہ راست بات چیت کرے گا۔ یہ میگا ایونٹ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں اسکیجولڈ ہے۔ ابھی تک وہ بیسکلی ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بنگلہ دیش جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا انڈیا، جبکہ ICC انسسٹ کر رہا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے میچز کھیلنے ہیں تو آپ کو ہر صورت جو ہے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب بھارتی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار یادو نے بالی ووڈ اداکارہ خوشی مکھرجی کے اوپر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا، اور کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں بلکہ 100 کروڑ کا ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق سوریہ کمار یادو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک متنازع بیان کے بعد سخت قانونی قدم اٹھاتے ہوئے خوشی مکھرجی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ جی سوریہ کمار یادو جو ہے وہ انہیں اکثر پیغامات بھیجا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر سوریہ کمار یادو کی قانونی ٹیم نے جو ہے وہ انہیں یہ ہتک عزت کا نوٹس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ یہ الزامات جو ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے آگے کس طرح چلتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈر-19 ورلڈ کپ جو ہے اس میں پاکستان کا پہلا میچ تھا انگلینڈ کے خلاف، 37 رن سے جو ہے وہ انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ پاکستان اپنا پہلا میچ جو ہے وہ انگلینڈ سے ہار گیا ہے۔ کچھ آپ کے کویشچنز میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جعفر علی صاحب کا سوال ہے جی منصور بھائی ایران میں حالات اب نارمل ہو گئے ہیں یا اب بھی جنگ کا خطرہ ہے؟ جعفر صاحب میرا خیال میں جنگ کا خطرہ تو ہے،
ابھی تک کے لیے ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایرانی حکومت کی جانب سے جن مظاہرین کو جو ہے وہ پھانسی وغیرہ کی سزا دی جانی تھی وہ انہوں نے روک لیا، سزائے موت دی جانی تھی وہ انہوں نے روک لیا. تو اس کی وجہ سے فی الحال تو جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا. لیکن میرا خیال میں بہت سے مسائل ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مزید جو ہے آگے خراب ہو جائے. اس کے علاوہ صبا حمید صاحبہ ہیں، ان کا سوال ہے کہ آپ سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں، مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے دوست ہی کیوں نہ ہوں، اور اس کو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، تو جب سہیل وڑائچ صاحب پر باقی صحافیوں نے تنقید کی تو آپ کو برا کیوں لگا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں، میرے خیال میں صبا صاحبہ یہ کھلا تضاد اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک صحافی اگر کسی سیاستدان کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے، اور چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ تب بھی اگر کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پالیٹکس کے اوپر بات کرنا. آپ کو کسی کو اس بات کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جی چونکہ وہ آپ کا دوست ہے یا چونکہ آپ کا اس سے ایک رشتہ ہے، اور اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ بولیں اس کے اوپر، آپ کا کام ہے اس کے اوپر بولنا. لیکن جب ایک صحافی دوسرے صحافی کے اوپر جب تنقید کرتا ہے تو اس کا عزت لحاظ کا خیال اس لیے رکھنا چاہیے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کمپیٹیٹرز ہیں، اور آپ اگر کسی کے اوپر اس طرح کی تنقید کریں گے بھی نا تو اس زمرے میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس لیے آپ تنقید کریں. سیاستدان اور صحافی کے درمیان تو آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے نا، یہ دونوں کو مل کے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے، دونوں کسی چینلوں کے اوپر کام نہیں کر رہے. لیکن اب ایک صحافی دوسرے صحافی کے اوپر جب تنقید کرتا ہے تو یہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور ریز کیا جا سکتا ہے کہ ایکچولی آپ اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں، یا آپ کے کسی رائیول ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کام کرتے ہیں، یا کسی رائیول اخبار کے اوپر کام کرتے ہیں. تو میرا اعتراض یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب، میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ دوں کہ مجھے انٹرنلی میڈیا کی پالیٹکس کا بھی پتہ ہوتا ہے. مجھے ظاہری بات ہے اب کام کرتے ہوئے کوئی 18-19 سال تو ہو گئے ہیں، تو ہمیں میڈیا کی پالیٹکس کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے نا تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا کیا پرانا پھڈا ہے جس کے اوپر وہ بیسکلی بیٹھ کے کامنٹ کر رہا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں. مطلب چلیں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، وہ ایک زمانے میں یوٹیوب، مطلب ایک زمانے کے ابھی بھی ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ چل رہا ہے، پاکستان میں ہوتے ہیں وہ. انہوں نے ایک ایسا اینکر ہے جو پاکستان میں اب نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہوتا ہے، میرے خیال میں شاید امریکہ میں ہوتا ہے. تو ان دونوں کی آپس میں اتنی گندی ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی کہ دونوں، مطلب ان میں سے ایک نے دوسرے کو جو ہے وہ لٹرلی لاتے اور ٹھڈے مارے تھے اس کو. مطلب اس حد تک لڑائی ہوئی تھی. میڈیا پہ وہ کبھی رپورٹ نہیں ہوا تھا. تو یہ آپس میں مطلب اس طرح کی رائیولریز بھی ہوتی ہیں. اب اگر کل کو ان میں سے ایک صاحب دوسرے کے اوپر کامنٹ کریں گے تو اس کی تو ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایک پرسنل گرج تھا آپس میں. اب آپ جو بھی کامنٹ کریں گے اس کو اسی تناظر میں لیا جائے گا. تو ایون اینکرز کے درمیان بھی بہت سے، میں ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، وہ چند دنوں کے لیے ایک ٹیلی ویژن چینل چھوڑ کے گئے. ان کے جگہ پہ چینل نے وقتی طور پہ ایک دوسرے اینکر کو ان کا شو دیا کہ جی آپ اس کو رن کریں. اچھا، قدرتی طور پہ جب وہ جو دوسرے صاحب جن کو شو دیا تھا، جب انہوں نے شو کرنا شروع کیا تو ان کی ریٹنگ بھی بہتر آنا شروع ہو گئی. اتنی دیر میں وہ صاحب جو چینل چھوڑ کے گئے تھے وہ جو ہے وہ کچھ چند مہینوں کے ہفتوں کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے. وہ دوسری جگہ پہ نئی دال گلی تو وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آ گئے تو ان کو ایمی چڑھنا شروع ہو گئی اس اینکر کے ساتھ جنہوں نے اس دوران ان کا شو کیا تھا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کو انفالو کر دیا ایمی بلا وجہ. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ وہ ان سے جونیئر تھے، بس ایگوز کا چکر تھا. تو آپ یقین کریں کہ آپ کو جو دھینگا مشتی آپ کو سیاستدانوں کے درمیان نظر آتی ہے نا، پس پردہ بہت سے صحافیوں کے بھی آپس کے بہت پھڈے ہیں. وہ مطلب اینکرز وغیرہ کے، جرنلسٹ کے، ان کے بھی آپس کے بہت سے پھڈے ہیں. اس کے علاوہ عظمت رسول صاحب کا سوال ہے جی، اقرار الحسن نے جو اپنی پارٹی لانچ کی ہے، کیا اس لانچنگ کے پیچھے بھی وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا؟ عظمت صاحب، میں کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا میرے پاس فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو میں کسی پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. ہاں، اگر کوئی ایسا ثبوت آیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو چاہے اقرار الحسن ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ بہت ایک پیار کا ریلیشن شپ ہے، لیکن آبویسلی اب وہ سیاست کے میدان میں انٹر ہو چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ صحافی اور سیاستدان کی دوستی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیجز ایسی آتی ہیں. تو اقرار الحسن اگر آج ایک سیاستدان ہے اور اگر ہمیں لگا کہ وہ کل کو کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پن پوائنٹ کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جہاں سے عمران خان کو لانچ کیا گیا، میرے پاس فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں. اگر ہوگا تو ویل ڈیفینیٹلی شیئر اٹ ود یو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.